ہم ساری دنیا کے سارے وسائل اکٹھے کر لیں، وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، ساری دنیا کے سارے وسائل اکٹھے کر لیں، اللہ کا حکم نہ ہو، انہی وسائل میں سے میری موافقت میں سے مخالفت کی شکلیں نکلنا شروع ہو جائیں گی، اور جب اللہ کرنے پر آئیں گے نا، اللہ سے مانگنے کے بعد ساری دنیا مخالف ہوگی، اللہ اس میں سے موافقت کی شکلیں نکال دیں گے۔ جنگ حنین میں سارے اسباب موافق تھے، وقتی طور پر شکست ہو گئی۔ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اللہ کہا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، کچھ لوگ نئے ایمان لائے تھے نا، تو آج تو ہم بہت زیادہ ہیں، کافر تھوڑے، ہم جیت جائیں گے۔ اللہ کہا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین اپنی ساری کشادگی کے باوجود تمہیں پناہ نہیں دے رہی، تنگ ہو گئی، تمہیں نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ سارے اسباب موافق، اللہ کا حکم نہ ہو تو کوئی کام نہیں ہوگا، سارے اسباب مخالف، موسیٰ علیہ السلام کے سارے اسباب مخالف، کچھ بھی نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے سارے اسباب مخالف، اللہ نے نجات بھی دی اور ترقی بھی دی، اللہ نے نجات بھی دی اور ترقی بھی دی۔ پکی بات ذہن میں بٹھا دیں، پکی ربڑ نہیں لگاتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، ساری دنیا میری حمایت کرنا چاہے نا، اللہ کا حکم نہ ہو تو ساری دنیا کی حمایت میرے گلے پڑ جائے گی، اور اللہ کا حکم ہونا ساری دنیا میری مخالف ہو، اللہ اس میں سے میرے لیے حمایت کی راہیں نکال دے گی۔ یہ پکا ذہن میں بٹھا دیں، دو رکعت نماز پڑھیں، اللہ کے سامنے عرضیاں رکھتے ساری، اللہ کے سامنے ساری حاجتیں رکھتے ہیں، اللہ سے مانگ لیں، اب یقین مانے اللہ رحمت کے دریا بہا دیں گے۔ اچھا تو